میں نے پچھلے دنوں ایک عالم کے بارے میں سنا کہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ جمعرات کو کوئی صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، کیونکہ اس دن آپ کے جو مرحومین ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ آپ کے گھر کی دیواروں پر اور چھتوں پر بیٹھ کر آپ کو دیکھتی ہیں کہ کیا آپ ان کے لیے ایثار ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کوئی صدقہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ایسا پہلے زمانے میں اگر کوئی مولوی کہتا تو چلے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس زمانے میں ایک غربت کا دور تھا، کھانے کو بھی اتنا کوئی خاص نہیں ملتا تھا، تو اس طرح کے حرب استعمال کیے جاتے تھے لوگوں سے کھانا وصول کرنے کے لیے، کیونکہ نہیں کھلاتے تھے وہ، جب وہ خود نہیں کھلاتے تھے تو انہوں نے پھر ایسے ہی کوئی مسئلے مسائل نکال کر کے ان سے کھانا کھانا تھا۔ لیکن آج کل جو تحقیق کا دور ہے کہ جس میں الحمدللہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے اور ہر چیز جو بھی آپ بات کرتے ہیں بغیر دلیل کے وہ نہیں مانی جاتی، مطلب ایک ٹرینڈ ایسا چل گیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس دلیل کیا ہے۔ اس دور میں بھی اس طرح کی بے سر و پا باتیں کرنا اور پھر ایک مولوی لوگوں کے سامنے جو بیان کر سکتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے تو اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر سے جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اسی ٹائم اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، یعنی ہم اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں کہ وہ حالت نزا میں ہے، لیکن اگر وہ خوش بخت انسان ہے، نیک بخت انسان ہے، نیک انسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ روح نکالنے کا جو معاملہ ہے فرشتوں کی طرف سے وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر ایک خوشبودار کپڑے میں اس کو لپیٹ کر کے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں تو فرشتے جو وہاں کے محافظ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، تو وہ جو لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی آ رہی ہے، اور یہ جو اچھے نام دنیا میں اس کے مشہور ہوتے ہیں ان ناموں سے ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بڑے نیک بخت انسان تھے، آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان تک اس طرح علیین ایک مقام ہے، وہاں پر اس روح کو لے جایا جاتا ہے اور وہیں پر اس کو قیامت تک مقیم رکھا جاتا ہے۔ اور جو بدبخت انسان ہوتا ہے، کافر انسان ہوتا ہے، جب اس کے روح کو فرشتے نکالنے آتے ہیں تو وہ روح نہیں نکلنا چاہتی، فرشتے زبردستی اس کو نکالتے ہیں اور پھر ایک بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ آسمان تک جاتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے دروازے نہیں کھولتے کہ بدبخت انسان تو یہاں سے نکل جا، یہاں آنے کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ ساتویں زمین کی تہ میں سجین ایک مقام ہے، وہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے اور یہ محبوس اور قیدی کی حیثیت سے وہاں رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو نیک بخت انسان ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، اس کی روح کو اس دکھوں غموں بری دنیا میں آنے کا کیا مطلب؟ اگر اللہ نے اس کو آخرت کی خوشیاں دے دی ہیں تو وہ پھر چاہے گا نہیں کہ وہ دکھوں بری دنیا میں آئے۔ اور اگر وہ بدبخت انسان کی روح ہے جس کو قید کر دیا گیا، وہ چاہے گا کہ وہ قید جیل سے کون نہیں نکلنا چاہتا؟ کیا جس انسان کو یہاں پر دنیا میں جیل میں رکھا جائے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اپنوں کے پاس جائے، ان سے ملاقات کرے، ان کو دیکھے کہ کس حال میں؟ لیکن کیا کسی جیل والے کو کسی نے اجازت دی ہے کہ آپ جا کر کے اپنے گھر کو دیکھ آئیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کسی قیدی کو کہیں اجازت ملی ہے؟ تو جب دنیا میں کسی قیدی کو اجازت نہیں ملتی تو آخرت کے قیدی کہ جس کا دنیا سے اب تعلق ہی ختم ہو گیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ جاؤ اور دیکھو کہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے یہ ایک بالکل غیر اسلامی نظریہ ہے، سوچ ہے۔ ہندوؤں کی سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک روح جو ہے یہ ایک انسان کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ روح جو ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح دوسرے انسان میں عود کر جاتی ہے، اور وہ جب مر جاتا ہے تو دوسرے انسان میں، اس طرح ایک ہی روح 7 جنم لے کر کے دنیا میں واپس آتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ہے اور ہمارا یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، یہ ایک غیر اسلامی نظریہ ہے۔